ایک ایک پھل کی. تو اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے زیادہ دیے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس معاشی اعتبار سے ہم بدحال ہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہم بحران میں ہیں، امن و امان کے اعتبار سے ہمارے ہاں برا حال ہے، دہشت گردی کا طوفان مسلط ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان باتوں پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں. حکومت نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، سیاستدان ایسے خراب ہیں، روز قصے آتے ہیں، ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. مجلسیں ہماری بھری ہوئی ہیں اس سے. سیاست پر بھی ہر انسان جو ہے وہ بڑا قابل ہے، وہ اپنی جو آرا سے دوسروں کو نوازتا رہتا ہے کہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، اور اس کے دلائل ہیں اور اس کے واقعات ہیں. لیکن جتنا وقت ہم اس میں صرف کر رہے ہیں، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، اگر ہر انسان یہ مانگنے کی عادت ڈال لے، اللہم اللہ فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا ولا تفتنا فیما احرمتنا. اللہ میرے ملک کو برکت عطا فرما، میرے ملک کو زینت عطا فرما، میرے ملک کو امن و امان عطا فرما. جو آپ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اور جو نہیں عطا فرمائی ان کے بارے میں ہمیں فتنے میں نہ ڈالی. اگر یہ مانگتے رہے انسان، جتنا وقت ہم تبصروں میں صرف کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اتنا وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں صرف کر دیں تو کیا ہوگا کہ ایک تو دعا بذات خود اجر و ثواب کا سبب ہے، دعا خود عبادت ہے. تو لا یعنی باتوں سے آپ منہ موڑ کر ایک عبادت کی طرف چلے گئے. اگر کسی آدمی کے بس میں ہو حالات کی اصلاح کرنا تو پھر تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کوشش کرے جو اس حالات کی اصلاح کرنے کے لیے ہو سکتی. لیکن جب کسی کے بس میں نہیں ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں یہ نہ سمجھو کہ بھئی میری تنہا کی دعا کیا پہاڑ ڈولے گی. کچھ پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ اپنے کس بندے کی کس وقت کی دعا قبول فرما کر